بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں علی امجد۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ علی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کچھ ماضی کی یادیں یاد کروائیں گے۔ یقیناً ہر انسان کا ماضی انسان کے ساتھ جڑا ہے اور یہ یادیں انسان کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک کریں۔ ناظرین، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، آج سوچنے بیٹھا ہوں تو یہ ہولناک انکشاف ہوا ہے کہ مجھے تو اپنے کسی بچپن کے دوست کا نام ہی یاد نہیں۔ کافی دنوں سے میں فیس بک پر اپنے بچپن کے دوستوں کو ڈھونڈنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ آج تھوڑا ٹائم ملا ہے تو میں بت بنا بیٹھا ہوں، کس دوست کو ڈھونڈوں؟ گلو، ببا، شیدا، دیمی، ٹیری، جگنو، نادی، لمبو، چکری، تیکی، ٹارزن، ڈہلو، رنگو، شانی، جبی، موٹو، کالو، فوجا، رکھا۔ کسی کا بھی اصل نام نہیں پتا، نہ کبھی اصل نام پتا کرنے کی ضرورت پڑی۔ ہمارے اکثر پیارے اس اصل نام کے چکر میں کہیں گم ہو گئے ہیں۔ کیا حسین دور تھا جب کوئی کسی کی اصلیت سے واقف نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے یا دیوبند ہے۔ کسی کی پہچان اس کا مذہب یا فرقہ نہیں تھی۔ ہم اکٹھے کھیلتے تھے، ایک گلاس میں پانی پیتے تھے اور ایک جیسے ہی گھروں میں رہتے تھے۔ ہر گھر معمولی تھا، ہر دکاندار چچا جی تھا، ہر عورت خالہ تھی، دکانوں پہ جونگا عام ملتا تھا۔ کسی گھر سے کھانے کی کوئی چیز پلیٹ میں ڈھکی ہوئی آتی تو کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ یہ نیاز ہے، کونڈے ہیں یا حتم کی چیز ہے۔ کسی کو کسی کے پہناوے پر اعتراض نہیں تھا۔ سب بچے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں بھی کھانے پینے کے لیے موجود ہوتے تھے، اور محرم میں شربت کی سبیلوں پر بھی گلاس کے گلاس چڑھا جاتے تھے۔ کسی گھر میں دیگ پکتی تھی تو عقیدے سے زیادہ چاولوں کی مہک سب کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ بے فکری ایسی کہ گلی میں چارپائیاں ڈال کر سونے کا رواج عام تھا۔ خوف ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے، ان کا حجم بہت کم تھا۔ اسکائی لیب گرنے کا خوف، سر کٹے انسان کے آنے کا خوف، سیلاب کا خوف، کچی چھت گر جانے کا خوف، امتحان میں فیل ہو جانے کا خوف، بیٹی کی شادی میں کھانا کم پڑ جانے کا خوف، یہ خوف بڑوں سے بچوں میں منتقل ہوتے تھے۔ اس دور کے بڑے بھی تو بچے ہی ہوتے تھے۔ ہر گھر کے دروازے کھلے رہتے تھے، بچے کھیلتے ہوئے کسی بھی گھر میں گھس جاتے تھے اور بعض اوقات کھانا بھی کھاتے۔ بدماش وہ ہوتا تھا جس کا گربان کھلا ہوتا اور وہ اونچی آواز میں بولتا تھا۔ اس دور میں ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، اور گھر بتاتا تھا تو باپ اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اکیڈمی کا کوئی تصور نہ تھا۔ ٹیوشن پڑھنے والے بچے نکمے شمار ہوتے تھے، بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے استعمال میں آتے تھے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لڑائی کے موقع پر کوئی پستول نہیں نکالتا تھا، صرف اتنا کہنا کافی ہوتا تھا کہ میں تیرے ابے نو جا کے دسنا۔ یہ سنتے ہی اکثر مخالف فریق کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو ارد گرد کے ہمسائے حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے اور فرمائشیں کی جاتی کہ پرونے کو ہمارے گھر بھی لے کے آئیں۔ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فرنیل کی خوشبو میں بسے بستر نکالے جاتے، خوش آمدید اور کڑھائی والے تکیے رکھے جاتے، مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکایا جاتا اور غسل خانے میں نئے صابن کی ٹکیا رکھی جاتی تھی۔ جس دن مہمان نے رخصت ہونا ہوتا تھا سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوتے تھے۔ بچوں کے لیے تفریح کا واحد ذریعہ سلائیڈز یعنی کہ المعروف گیسیاں ہوتی تھیں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے کہکے لگایا کرتے تھے۔ کسی موت پر پورا محلہ سوگوار ہو جایا کرتا تھا۔ گلی میں کولڈ کریم کی شیشیاں بھرنے والا آتا تو محلے کی ساری لڑکیاں ہاتھوں میں 8 آنے اور تبت سنو کی خالی شیشیاں پکڑے موجود ہوتی تھیں۔ یہی صاحب سرما، پیتمار پاؤڈر، ٹیلکم پاؤڈر اور اسی قسم کے دیگر پاؤڈر بھی فروخت کیا کرتے تھے۔ لڑکیاں سٹاپو، ککلی، کوکلا چھپاکی، پرچیاں، گڑیوں سے کھیلتی تھیں۔ لڑکے اڈا کھڈا، گول گرام، لکڑ مٹی، باندر قلعہ، بنٹے، چور سپاہی، اونچ نیچ، یسو پنجو، چڑی اڈی، کاں اڈا، کیرم بورڈ اور لوڈو کے شدائی تھے۔ تاش کھیلنے والے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ شادی بیاہوں میں سارا محلہ شریک ہوتا تھا۔ شادی غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ رکھا جاتا۔ دکاندار کو کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ ہوتا تھا۔ گھروں میں صرف چوریاں ہوتی تھی، ڈاکے نہیں پڑتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب امی ہوتی تھی یا ماں، ممی، ماما یا مام کے الفاظ ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔
والد صاحب کو ابو جی اور ابا جی کہا جاتا تھا، کوئی پاپا ڈیڈی ڈیڈ نہیں ہوتا تھا۔ شام ہوتے ہی لوگ سونے کی تیاریاں کرنے لگتے اور اگلے دن حشاش بشاش اٹھتے تھے۔ کسی نے شوگر، ہیپاٹائٹس، ایڈز، ڈینگی، بلڈ پریشر، ڈپریشن، کرونا وغیرہ کا نام تک نہیں سنا تھا۔ سب کو نیند آتی تھی اور خوب آتی تھی۔ ناشتے اور رات کے کھانے پر سب اکٹھے بیٹھتے تھے۔ ان دنوں موبائل نمبر نہیں، پی پی نمبر ہوتا تھا، یعنی ہمسائے کا ٹیلی فون نمبر۔ مصروف سے مصروف بندہ بھی شام کو فارغ ہو کر گھر لوٹتا تھا۔ تب مصروف ہونے کا رواج بھی نہیں پڑا تھا۔ آج میں اس دور کے دوستوں کو ڈھونڈنے بیٹھ گیا جس دور کا سکہ بھی ناپید ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔